A very warm welcome to you. ऑनलाइन विद आमना के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना सलीम सदीकी। तालीम एक बहुत अहम मौजू है। ये सिर्फ मौजू नहीं, बहुत अहम ज़रूरत है। तालीम वो चीज़ है जिसने हमें अंधेरों से निकाला। तालीम वो चीज़ है जिसने हमें सोचने समझने की सलाहियत दी। तालीम वो चीज़ है जिसने हमें एक दूसरे से बात करना सिखाया। अगर हम पीछे के दौर पे ही देखें तो तालीम के बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं थी, और शायद अगर हम आगे नज़र डालें तो अगर हम अपने आप को वक्त के मुताबिक ढालेंगे नहीं तो शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमारी कौम का मसला ये है कि हम उस चीज़ की अहमियत तब समझते हैं जब पानी सर से गुजर जाता है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तालीम बहुत अहमियत की हामिल है। हम शायद इस माशरे में या किसी भी माशरे में सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं अगर हमारे पास तालीम ना हो। हमारे आज के मेहमान हैं स्टूडियोज़ में मौजूद शाहिद मिन्हाज साहब, जो कि एजुकेशन डेवलपमेंट सेक्टर और ट्रेनिंग में पिछले 22 साल से मुंसलिक हैं। इससे पहले एपिसोड में भी हमारे साथ थे और ऑनलाइन एजुकेशन पे हम बात कर रहे थे। बहुत अहम मौजू है। बहुत कुछ उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हमने अपने आप को बदलना है, किस तरह से हमने अपने माशरे को तालीमी माशरा बनाना है, किस तरह से हमने अपने ब्यूरोक्रेट्स की सोच को बदलना है। बहुत सारे मसाइल हैं, उनके तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ दूसरे एपिसोड में भी हैं। आई एम रियली ऑनर्ड जी, बहुत शुक्रिया मिस आमना। हक न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि मुझे ये मौका दिए कि मैं अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूं इस अहम मौजू के ऊपर, इस अहम इशू के ऊपर आपके साथ बात कर सकूं। सर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, पिछले जो एपिसोड में हम बात भी कर रहे थे, आपने बताया गैजेट्स का जिक्र किया। आपने कहा कि किस तरह से वो एक ज़रूरी अमर बन गया है, और पिछली गवर्नमेंट ने जिस तरह से लैपटॉप्स दिए थे, इस गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, कहीं से बजट कम करना चाहिए। बहुत सारी हमने बातें की थी, लेकिन एक मसला जो कि मैं एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास का एक मसला बता रही हूँ कि अगर माँ बाप के बाद, बिल्कुल आपने सही कहा था कि स्मार्टफोन सबके पास है। आजकल तो शायद रेडी वाले के पास भी स्मार्टफोन होता है, लेकिन अगर घर में 5 बच्चे हैं और स्मार्टफोन एक ही है तो वो क्या करें? उनके पास अगर कोई और लैपटॉप नहीं है, इन केस चलें अगर लैपटॉप भी है, स्मार्टफोन भी है, बच्चे 5 हैं, तो किस तरह से हम तालीम हासिल कर सकें? क्या हम महरूम रह जाएंगे? यकीनन बहुत अहम बात है कि जहाँ पर गुर्बत हर आए रोज़ बढ़ रही हो, वहाँ पर स्मार्टफोन जो है वो कितने बच्चों के पास हो सकता है। स्मार्टफोन को अगर हम देखें तो ये SMART है। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अचीवेबल एंड टाइम बाउंड। तो ये बड़ा सिंपल सा हाल है कि आप यानी सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं बल्कि पॉलिसी मेकर्स जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम टाइम बाउंड हो जाएं कि कौन सा बेहतरीन टाइम है छोटे बच्चों के लिए। सही। उस टाइम पे वही स्मार्टफोन जो है, वही लैपटॉप छोटे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सा टाइम है जिसमें उससे बड़े बच्चे जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और इसी तरह उससे बड़ी क्लास के बच्चे जो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो एक दिन के आप डिफरेंट सेगमेंट बना लें और उस तरीके से बच्चों को उसमें इंगेज कर दें। सही। इससे जो है वो मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं हम इन गैजेट से, बगैर इजाफी रिसोर्सेज ज़ाया किए हुए। तो जो आप बात करिए, तो हमारे पास एक एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, EPM, एक एकेडमी है, पूरा एक अदारा है, गवर्नमेंट का प्लानिंग कमीशन इस पे काम कर रहा है। हमें ये ज़रूरत है कि हम बेसिक एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, उसके ऊपर प्लान करें, उसके ऊपर सोचें, और जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर सर जोड़ के बैठें और नई ऑप्शंस के साथ आएँ। सही। लास्ट एपिसोड में मुझे याद है जब कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने जब प्राइमरी एजुकेशन की बात की, तो एक बात मैं उस हवाले से और करना चाह रहा हूँ। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट, दुनिया के तमाम डेवलप कंट्रीज़ में ये डिपार्टमेंट मौजूद है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। सही। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCD और ECCE,
تو یہ دو ڈپارٹمنٹ جو ہیں ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے حلقہ احباب کو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اگر جس طرح ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے, ہمیں شاید بیسک ایجوکیشن کمیشن بنانے کی ضرورت ہے جو بچوں کی نفسیات کو دیکھے, جو بچوں کی ضروریات کے مطابق اس کے اوپر کام کر سکے. صحیح جی. ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں شاہد منہاس صاحب. بہت اہم بات ہو رہی ہے, واقعی ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے, لیکن ہماری حکومت کا بہت بڑا رول ہے. اسکول کے ٹائمنگز 1 سے 2 بجے تک ہے, اس کے بعد کوئی بھی ٹیچر بادر نہیں کرتا. لیکن جس طرح سر نے بتایا کہ اگر ہم اپنے ٹائمنگز چینج کر لیں تو انہی ریسورسز میں ہم تعلیم لے سکتے ہیں. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں مینجمنٹ کرنی ہے کہ کس طرح سے انہی ریسورسز میں ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن سر اس میں گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے, کیونکہ یہ چیز گورنمنٹ لیول پہ ہوگی. یہاں پہ میں اگر کہہ دوں یا پیرنٹس اگر کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ ٹائم وہ کر لیں, لیکن 2 بجے کے بعد آپ کو کوئی ٹیچر نہیں ملے گا جب تک یہ گورنمنٹ لیول پہ مینجمنٹ نہیں ہوگی. یہ بالکل بجا فرمایا آپ نے. میں نے بھی یہی بات کہی کہ دیکھیں کوئی بھی پلاننگ ہے وہ کام تو ریاست کا ہے, وہ کام تو اسٹیٹ کا ہے, وہ کام تو پالیسی میکرز کا ہے. تو جو ہماری ریگولیٹری باڈیز ہیں کہ ان کا کام ہے کہ وہ ریگولیشنز بنائیں کہ کس وقت کون سا کام کس نے کرنا ہے. جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں انہوں نے پالیسی بنانی ہے ان الائن ود دی ریکوائرمنٹ ریسورسز. ہم سارا دن جو ہے اپنے دھوپ اور سورج انرجی اس کو ضائع کر دیتے ہیں, اور راتوں کو ہم لائٹس جلا کے جو ہے وہ کام کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. ہمیں رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم کرنے کے لیے اب اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہوگا اور پریکٹس بھی کرنی ہوگی. ادروائز پھر ہم بہت ساری قوموں سے مزید پیچھے رہ جائیں گے. بات تو ہے رسوائی کی, لیکن پوچھنا ضروری ہے کیا ہماری گورنمنٹ اس لیول پہ کام کر رہی ہے؟ کیا ہماری گورنمنٹ جس نے بہت سا بجٹ شاید ایڈمنسٹریٹو کاموں کے لیے بھی نکالا ہے, کیا اس نے ایجوکیشن کے بارے میں سوچا کہ ان بچوں کو جو کہ 4 مہینوں سے اسکول نہیں جا رہے, کیا پڑھیں گے اور کیسے پڑھیں گے, ان کو کیسے فیسلٹیز دی جائیں گی؟ کیا یہ سب کچھ گورنمنٹ لیول پہ سوچا جا رہا ہے؟ سر میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ گورنمنٹ کتنی امداد کر رہی ہے اس سارے سلسلے میں, کیا رول ہے گورنمنٹ کا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ مینجمنٹ کرے گی سب کچھ, لیکن اب 4 مہینے گزر چکے ہیں, پانی سر سے گزر چکا ہے, ہمیں پتہ چل گیا ہے ہمیں کرونا کے ساتھ رہنا ہے. ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ ہمیں کرونا کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھ لینا چاہیے. تو ہماری ایجوکیشن اس کا کیا ہوگا؟ کیا ہم نے سیکھ لیا ہے ایجوکیشن اس کے ساتھ رکھنا؟ دیکھیں کرونا اب صرف ایک بیماری نہیں ہے, ایک وبا نہیں ہے. کرونا از اے پیراڈائم شفٹ. یہ ایک پورے کا پورا طریقہ کار بدل گیا ہے. بالکل. اور اب ہمیں نئے موڈز میں جانا ہوگا, نئی آپشنز کو ایکسپلور کرنا ہوگا, نئے طریقہ کار وضع کرنا ہوگا, اور نئی جو آپشنز ہیں, نئی ٹیکنالوجیز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. تو کورونا نے ہمیں ایک وارننگ دے دی ہے, اور اب اگر ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائے تو پھر ہم ویسٹ ہو جائیں گے. تو ہمیں بہرحال اب ہم بات کر رہے تھے شاید ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے, یقیناً بچوں کو تو اس کی ضرورت ہے, ہم نے پہلے بات کی اس پہ. لیکن اگر ہم ہائر ایجوکیشن میں دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً 210 کے قریب تعلیمی ادارے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں اور پبلک سیکٹر میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری فیکلٹی ہے اور بہت اچھے طریقے سے ٹرین کی. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بڑی کمٹمنٹ ہے, ڈیڈیکیشن ہے, اس پہ کام کر رہا ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جس پہ اگر آپ دیکھیں, چند دن پہلے جب بجٹ آیا تو اس پہ 5.9 بلین کٹ لگ گیا ہے ایجوکیشن پہ. بالکل. اور یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے ایک ایسے وقت میں جہاں پر ہائر ایجوکیشن کا بجٹ بڑھنا چاہیے تھا, جہاں پر نئے گیجٹس اور نئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے نقطہ نظر سے نئی ضروریات کو ایڈ کرنا تھا. وہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ کٹ لگا رہی ہے. گویا گورنمنٹ کی پرائرٹی لسٹ میں گورنمنٹ کی جو ایک ایجوکیشن کو وہ اتنی امپورٹنس نہیں دے رہی. پچھلے دنوں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین نے بھی اس پہ بڑا رجسٹ کیا ہے, جو ان کی کونسل ہے انہوں نے اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن کی ہے کہ اس سے کیا ہوگا. اس سے کوالٹی سفر کرے گی, ایجوکیشن کی کوالٹی سفر کرے گی, ایگزامینیشن سسٹم سفر کرے گا. الٹیمیٹلی یہ جو نوجوان ہیں جنہوں نے تعلیم کے بعد پریکٹیکل لائف میں جانا ہے, جنہوں نے تعلیم کے بعد
اپنے بزنس اسٹیبلش کرنے ہیں، جنہوں نے گورنمنٹ کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو سروسز دینی ہے، صحیح، اگر یہاں پر ان کو کمپرومائز کر لیا جائے گا، ان کی ایجوکیشن کو، ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن کو، تو پھر یقیناً وہ ایک اچھا آؤٹ پٹ نہیں دے سکیں گے. صحیح، تو ہماری گورنمنٹ کو بہرحال اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ایجوکیشن کو ہم کیوں ہر دفعہ لیسٹ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہیلتھ پہ تو چلے ابھی کرائسس ہے، تو کیا ایجوکیشن پہ اور اس سے برا کرائسس کیا آئے گا؟ پچھلے 4 مہینے سے اسکول بند ہے، تعلیمی ادارے بند ہیں، کالجز بند ہیں، یونیورسٹیاں بند ہیں، اب آن لائن میں چلے گئے ہیں. نو ڈاؤٹ کا ایجوکیشن اور جو باقی یونیورسٹیز ہیں وہ اسٹرگل کر رہی ہیں، صحیح، لیکن ہمارے پاس کتنی یونیورسٹیز تھیں؟ صرف 2 یونیورسٹیز تھیں جن کے پاس اپنا LMS تھا، لرننگ مینجمنٹ سسٹم. بالکل، ایک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو پاکستان کے اس کے ریجنل کیمپسز اور پچھلے کئی سالوں سے اس پہ کام کر رہی ہے. دوسرے ورچوئل یونیورسٹی جو سم ہاؤ اس پہ اورینٹیڈ تھے، جو اس سسٹم کو چلا رہے تھے جیسے بھی تھا. باقی کسی بھی یونیورسٹی کے پاس، میں لمس کی یا میں IBA کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے پاس بھی جو سسٹم ہے وہ بھی اتنے ایڈوانس نہیں ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں باقی کسی بھی یونیورسٹی کے پاس یہ LMS تھا ہی نہیں. اور پھر اگر وہ LMS لے بھی آئیں، بنا بھی لیں، تو وہ جو کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں کہ مطلب زیادہ لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. بالکل، ایگزام لیتے ہیں تو وہ آن لائن ہو ہی نہیں سکتے. پھر ٹیچرز جو ہیں انہوں نے ایگزام لینا کیسے، انہوں نے لیکچر ڈلیور کیسے کرنا ہے، یہ سارے کی ساری وہ چیزیں ہیں جس پہ بہت سیریس ایفرٹس کی ضرورت ہے. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم الٹیمیٹلی اپنے یوتھ کو ایک اسکل سے محروم کر دیں گے. ہم اپنی پوری سوسائٹی کو، ہم اپنی پوری انڈسٹری کو کیا دیں گے؟ دنیا میں اس وقت کمپٹیشن ہے، اور یہ IT کا دور ہے، یہ بایو ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. اگر اس میں ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ کنیکٹڈ نہ ہوئے، اس میں اگر ہم نے ان گیجٹس کو سمارٹلی یوز کرنا نہ سیکھا اور یہاں سے پروڈکٹیوٹی نہ لی، تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور شاید ہمیں دنیا بھی کبھی معاف نہ کرے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی ہمیں کبھی معاف. بالکل، جس طرح ابھی شاہد صاحب نے ہمیں کہا کہ آنے والی نسلیں یا دنیا ہمیں معاف نہیں کرے گی. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم پیچھے رہ جائیں گے، زمانہ ہمیں قبول نہیں کرے گا. IT کا دور ہے، آپ سوچ سکتے ہیں ایجوکیشن کا بجٹ بہت کم کر دیا گیا ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بجٹ ہے، لیکن کیا اس میں یہ سہولتیں دی گئی ہیں کہ لوگوں کو اور ٹیچرز کو اویئر کیا جائے گا کہ آپ کے پاس جو گیجٹس ہیں ان کو یوز کیسے کیا جاتا ہے؟ بچوں کو گیجٹس دیے جائیں گے، کیا یہ سب کچھ کیا جائے گا؟ ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس موضوع پہ دوبارہ بات کرتے ہیں. کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے. آج ہمارا بہت اہم موضوع ہے اور وہ موضوع ہے آن لائن ایجوکیشن. تعلیم بہت اہمیت کی حامل ہے، ہم تعلیم کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. ابھی شاہد صاحب نے ایک بات کی تھی لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے. اس کے علاوہ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہماری ٹیچرز کو پتہ ہے کہ یہ سسٹم کیسے یوز کیا جاتا ہے، یا ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ بچوں کو سکھانا ہے، کیونکہ وہی ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی سر، یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی تھی کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے ایجوکیشن، سیفٹی اور ہیلتھ پرووائڈ کرنا، لیکن ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. ہم نے بھی تو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، کیونکہ اسٹیٹ کچھ نہیں کر سکتی اگر ہم اپنے آپ کو نہ بدلنا چاہیں. آپ اس سلسلے میں کیا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ ٹیچر سے، میل اور فیمیل ٹیچر سے معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر میں نے یہ بات کہی، میں بالکل اس چیز پہ ایگری کرتا ہوں کہ اسٹیٹ کی بہت ذمہ داری ہے، خاص کر ریگولیشن میں، لیکن کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے ایز اے ٹیچر، ایز این ایڈمنسٹریٹر. میں پہلے جو پیسے اپنے کپڑوں کے اوپر خرچ کرتا تھا، میں پہلے جو پیسے اپنے فیول اور ٹرانسپورٹیشن پہ خرچ کرتا تھا، میری وہاں سے بھی تو کاسٹ ریڈیوس ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب مجھے وہ
کاسٹ جو ہے کنورٹ کرنی ہے کہ میں ایک اچھا جو ہے وہ انٹرنیٹ کنیکشن لے سکوں، میں کوئی اچھا گیجٹس جو ہیں ان کو یوز کر سکوں، میں کوئی ایک آن لائن کورسز، بے تحاشا آن لائن کورسز اویلیبل ہیں. ہمارا ادارہ بہت سارے ٹیچرز کے کورسز کروا رہا ہے اور بہت سارے ادارے کورسز کروا رہے ہیں. صحیح. تو جس سے ہم بہترین طریقہ کار سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم آن لائن ایجوکیشن دے سکتے ہیں. صحیح. اس پہ اتنی کاسٹ نہیں ہے، 1,500 1,500 3,000 روپے میں ہم ایک بہت اچھا اس میں جو انفارمیشن ہے وہ لے سکتے ہیں. وہ لے سکتے ہیں. تو دیکھیں اب یہ میں نے شاید پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا، کوئی 12-13 بلین ڈالر کی یہ انڈسٹری ہے جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے. یہ ایک سافٹ ویئر ہے. یہ سافٹ ویئر چاہے آپ کمپنیوں سے خرید لیں یا جو ہمارے آئی ٹی کے بچے فارغ ہو رہے ہیں یا جو پاکستانی کمپنیاں جو ہیں آئی ٹی کے کام کر رہی ہیں ان سے آپ لرننگ مینجمنٹ سسٹم بنوا لیں. بنے بنائے بھی اویلیبل ہیں. تو یہ چھوٹی سی کاسٹ ہے جس سے آپ ایک اچھے طریقے کا، جس میں آپ اسائنمنٹ ڈال دیں گے، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ رجسٹر ہوں گے، آن لائن ہوں گے اور اپنی اسائنمنٹ سبمٹ کرا دیں گے. آپ ان کو کوئز دے دیں گے، وہ وہاں سے اٹھائیں گے، جو ان کے پاس کنوینئنٹ ٹائم ہے اس سے لیں گے، اس کو اسائنمنٹ حل کر کے کوئز حل کر کے واپس جمع کرا دیں گے، ٹیچر اس کو دیکھ لیں گے. آپ ایک ایگزام لیں گے آن لائن، وہ وہاں سے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کو کنیکٹ ہوں گے اور وہ کر دیں گے. تو یہ ایک سسٹم، ایک سافٹ ویئر ہے. تو جیسے ہم نے اب ان سافٹ ویئر کے ساتھ ہی جینا ہے، انہی کے ساتھ ہی کنیکٹڈ رہنا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سکلز کو ہر اپنے آنے والے دن کو اپنے کل سے بہتر کر لیں. اور اس میں اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہر روز ایک نئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ایک نئی جدت کے حوالے سے لرننگ جو ہے اس کو اڈاپٹ کریں. تو جب ہم یہ کام کر لیں گے تو یقیناً ہم آہستہ آہستہ بہت بہتری کی طرف چلے جائیں گے. تو میری گزارش یہی ہوگی کہ گورنمنٹ، جہاں پر ہم گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہاں پر ٹیچرز جو ہیں، جو مینجمنٹ کے لوگ، ان کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا چیزوں کو مینج کریں اور اپنے ریسورسز کو بھی اب شفٹ کر دیں جو آن لائن کی ریکوائرمنٹس. بالکل، جس طرح ابھی سر نے بھی بتایا کہ بہت سے ریسورسز ہمارے کم بھی ہو گئے ہیں، ہمارا آنا جانا اوبویسلی سب کچھ میٹر کرتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اپ سکلز کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زمانے کے ساتھ اگر ہم نہیں چلیں گے تو ہم پرانے ہو جائیں گے. پرانا فون بھی سر ہم یوز نہیں کرتے، ہر سال نیا فون لیتے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو بھی اپ سکل کرنا بہت ضروری ہے. سر نے کورسز کی بات کی، لیکن شاید ہم سوچتے نہیں ہیں ہماری حکومت کی طرح. ایک اور بات سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، حکومت کے لیے میں معذرت بھی کروں گی. جب کرونا آ گیا ہمارے پاس ہیلتھ کا کوئی پلان نہیں تھا، ٹھیک ہے، ہمارے پاس، ہمیں نہیں پتا تھا، ہمارے لیے ایک صرف فلو تھا. یہ بڑھتا گیا، پھیلتا گیا، بالکل ہمارے لوگوں کی، ہمارے عوام کی، اس لیے کیونکہ ہم ہر چیز کو بہت لائٹ لیتے ہیں. آپ نے عید میں دیکھا کس طرح سے لوگ نکل رہے تھے. اگر ابھی ہم سکولز کھولیں تو میرے خیال سے سب کہیں کہ نہیں بچوں کو نہیں بھیجنا، کرونا ہے، لیکن عید میں سب بھول چکے تھے. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو بدلنا ہے. سر ابھی میں بات کر رہی تھی کہ جس طرح اب ہیلتھ کا تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. اب 4 مہینے گزر گئے ہیں، اب آگے بھی 4 سال گزرے یا کچھ بھی گزرے، ہمارے ایجوکیشنل منسٹر نے یا ہماری جو بھی جتنا بھی ایڈمنسٹریٹو لیول گورنمنٹ کا ہے، انہوں نے کوئی اور پلان تیار کیا ہے؟ مطلب ٹیچرز کو بتایا ہے یا اسکول اونرز کو اکٹھا کیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے آگے ایجوکیشن چلانی ہے؟ آپ نے مثالنا بہت اہم پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں آپ نے صحت کی بھی بات کی اور آپ نے تعلیم کی بھی بات کی ہے. چونکہ میں ہیلتھ پروفیشنل نہیں ہوں، لیکن میری تھوڑی سی ایک ہیلتھ ایجوکیشن کے حوالے سے میری تھوڑی سی اس میں کچھ ایکسپیرینس ہے. تو جہاں تک ہیلتھ منسٹر کی بات ہے تو وہ تو اپنے تائیں بڑی کوشش کر رہے ہیں، پروونسز کے بھی اور فیڈرل بھی، صحیح، کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیسے ہم نے اسے اپنا پروٹیکٹ کرنا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو ایجوکیشن منسٹرز ہیں، بدقسمتی سے ہمارے جو ایجوکیشن سے منسلک پالیسی میکرز ہیں، وہ پروگرام آن لائن نہیں ہو رہے، وہ پروگرام ٹی وی پہ نہیں آ رہے. کہ ایسی سچویشن میں اب ہم دیکھیں تو کتنی جگہ پر جو ایجوکیشن منسٹر ہے وہ اس نے یہ بات کہی ہوگی کہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہوگی، ہم کیسے چلیں گے. تو اس چیز کا فقدان ہے. تو یہ تنقید نہیں ہے، یہ صرف ایک تجویز ہے کہ وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں، وہ لوگ جو دن رات کمٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یقیناً وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ تھوڑا سا لوگوں کو بھی آ کر انگیج کریں، لوگوں کو بتائیں.
जो एक्सपर्ट्स हैं एजुकेशन के उनको इंगेज करें ताकि एक अच्छा तरीके कार वज़ा किया जा सके। एक बेहतरीन पॉलिसी जो है एजुकेशन की उसके हवाले से अब ऑनलाइन सिलेबस पे हम जा रहे हैं, उस पर चले जाएंगे। इसका कतई ये मकसद नहीं है कि जब हम ऑनलाइन चले जाएंगे तो हम फेस टू फेस लर्निंग में या जो खत्म कर है वो देंगे ख़त्म कर देंगे। अब हमें एक ब्लेंड के साथ रहना होगा कि फेस टू फेस भी चलेगा और कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी होंगी, कुछ जो है क्लासरूम लेक्चर्स भी होंगे। देखिए फेस टू फेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें जितनी भी प्योर साइंसेज हैं, जितने भी बायोलॉजिकल साइंसेज है, आप एक सर्जरी जो है एक मरीज की वो ऑनलाइन नहीं सिखा सकते। आप बागबानी जो है वो ऑनलाइन नहीं सिखा सकते, उनको दिखा तो सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। तो जो प्योर साइंसेज हैं, जो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, जो लाइफ साइंसेज हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहरहाल ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें फेस टू फेस जाना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिकल उसमें जाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि जो थियोरेटिकल साइंसेज हैं, जो थेरीज हैं, उसके लिए हम ऑनलाइन जो है उसको लर्न कर सकते हैं। मजमूई तौर पर हमें 2-3 चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी है। एक, हमें अब अपने रवैयों को इस तरफ राग़िब करना पड़ेगा कि हम पढ़ने की आदत डालें। हम ऑनलाइन जाके सर्च करें सर्च इंजन में कि कहाँ पर कौन सा नॉलेज अवेलेबल है, उसकी हम आदत डालें। दूसरा, हम इसके साथ साथ देखिए कॉग्निशन के साथ साथ यानी लर्निंग मेंटल कैपेसिटी के साथ साथ हम उन रवैयों को भी अडॉप्ट करें कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है, कैसे बड़ों के साथ बात करनी है। तनकीद नहीं, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है सही, लेकिन किसी को लेट डाउन करने की बजाय अगर हम उसके साथ अपनी राय बड़े फ्लेक्सिबल अंदाज में डिस्कस करें और अगर उसकी बात में वजन है तो उसको अडॉप्ट कर लें, अगर हमारी बात में वजन है तो वो अडॉप्ट कर लें, तो हमें अपने रवैयों में बड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी। तो उसी के लिए मतलब ऑब्वियसली टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, पेरेंट्स को भी, पॉलिसी मेकर्स को भी, और फिर हमें एक टीम के तौर पे काम करना पड़ेगा। अब कंपटीशन का दौर चला गया, अब कोलैबोरेशन के दौर की बात है। अब हमें कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी और जितने भी अदारे जिनसे हम मुस्तफीद हो सकते हैं लर्निंग के लिए, लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। लर्निंग कभी खत्म नहीं हो सकती। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि अब मैं तो अक्ले कुल हो गया, उस दिन समझे आप अकली तौर पे, आप जहनी तौर पे तो मर गए। तो ये जो लर्निंग का अमल है ये तो सारी ज़िंदगी चलना है और जिनका चलता रहेगा वो कामयाब भी हैं और कामरान भी, और वो कंट्रीब्यूट भी करते रहेंगे। बिल्कुल सही। अभी नाज़रीन, जिस तरह हमें शाहिद साहब ने बताया कि किस तरह से हमने अपने रवैयों को बदलना है, हमने वक्त के साथ अपने आप को एडॉप्ट करना है वरना हम पीछे रह जाएंगे। हमने हर चीज़ को बदलना है। हम हर चीज़ का इल्ज़ाम हम अपनी हुकूमत में नहीं डाल सकते। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से लैक्स हैं, बहुत से ड्रॉबैक्स हैं गवर्नमेंट में, लेकिन अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट लेवल पे ही सिर्फ काम होगा और हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो शायद हम आगे नहीं चल सकेंगे। अभी जिस तरह कोरोना का फैलाव है, अगर हम उस पे ही बात कर लें तो शायद गवर्नमेंट लेवल पे ये कंट्रोल हो गया है, लेकिन हमने इस सारी एसओपीज़ को की धज्जियां उड़ा दी हैं। किसी को नहीं पता कि किस तरह से करना है, लेकिन वो तो कोरोना है। एजुकेशन को हम किसी भी तरह से नहीं कर सकते, नहीं भूल सकते, क्योंकि इस पे बेस करता है हमारा फ्यूचर। हमारी यूथ बेस करती है एजुकेशन पे। हमने उन्हें सिखाना है, उन्होंने पाकिस्तान को संभालना है। इस उम्मीद के साथ कि आप सोचेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हमें अपने रवैयों को बदलना है, इस उम्मीद के साथ कि अगली दफ़ा जब हम मिलेंगे तो एक नई सोच के साथ मिलेंगे। ऑनलाइन विद आमना से आमना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।